احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 لفظی ترجمہ۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن شک میں مما اس میں سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے اعلیٰ اوپر عبدنا اپنے بندے کے فَأْتُوا پس لے آؤ بصورتٍ کوئی صورت من مثلہ اس کی مانند وَادْعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے موجود لوگوں کو اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم بھی تم کے لیے اور کم بھی تم کے لیے آتا ہے۔ فی میں ریبن شک، ریبہ کہاں پڑا پیچھے؟ لا ریبہ فی، یعنی کون سا شک ہوتا ہے؟ جو بے چین کر دے، مضطرب کر دے، تردد کرنے والا۔ مما پہلے کہاں پڑا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں جو نزلنا جو نازل کیا ہم نے، نزلہ ینزل تنزیل، یعنی جو نازل کیا ہم نے اہتمام کے ساتھ اتارنا۔ بارش کے لیے کیا آتا ہے؟ انزلہ بارش کے لیے آتا ہے، اور نزلنا قرآن پاک کے لیے آتا ہے اتارا ہم نے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا ہے۔ اعلیٰ اوپر عبدنا اپنے بندے کے، ہمارے بندے کے عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے۔ عبد اس کی جمع ہوتی ہے عبید اور عباد، عباد بھی جمع۔ حقوق العباد، عباد کا معنی کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ عبدنا ہمارے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے بندے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، جمع کیوں آیا؟ رسپیکٹ کے لیے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ زیادہ ہے۔ یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے، عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ اردو میں بھی ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا؟ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا بھی ایک اسلوب ہے، کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے اس کا سٹائل جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہاں عبدنا سے مراد ہمارا بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ۔ کون بندہ مراد ہے یہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا، یعنی یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے۔ کسی کا غلام ہونا، کسی کی عبودیت ہونا، وہ ایک عزت کا مقام ہے اس وقت جب وہ کسی بڑے کا غلام ہو، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی ذات مطلوب ہے اور ہماری مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، اس لیے اس کا بندہ بننا اور غلام بننا جو ہے وہ شرف کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام، کس وقت کہا جاتا ہے؟ اچھی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بندہ بننا اور غلام بننا۔ اب دیکھیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا غلام، تو یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ محبت سے کہتے ہیں نا۔ جب انسان کو بہت زیادہ کسی سے محبت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام کہا ہے، اس سے آپ کا درجہ کم نہیں ہوا بلکہ بہت بلند ہوا ہے۔ فَأْتُوا تو لے آؤ، فَأْتُوا کا روٹ ہے حمزہ تا یا، حروف علت دو آگے، اس لیے شکل بالکل ہی تبدیل ہوئی۔ بصورتٍ کوئی صورت، یہاں اب با ہے صورت کے شروع میں، یہ ہے عطا۔
عطا کے ساتھ ہے، عطا کا مطلب ہے آنا، با ساتھ لگے تو معنی ہے لانا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ذہابہ کا کیا معنی ہے جانا، با ساتھ آ جائے تو مطلب ہے لے جانا۔ فَأْتُو مراد لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، لفظی معنی یہاں مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ محدود خطہ، یعنی ایک مخصوص خطہ۔ سور کہتے ہیں دیوار کو، سارا یسورو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوار۔ جب کسی بھی گھر کے آس پاس ایک چار دیواری ہوتی ہے، جو اس سے پھر کیا مقصود ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہماری باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی طرح ایک صورت قرآن مجید کی ایک چیپٹر وہ ایک خاص مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، بس آیات کو اپنے اندر سمیٹا ہوتا ہے، یعنی مخصوص جگہ، مخصوص خطہ، مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ اور صورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الگ کی تھیں، کسی اور انسان نے الگ الگ نہیں کی تھی، کہ کسی کو 3 آیتوں پر اور کسی کو 240 آیتیں بنا دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ادھر یعنی جو من ہے وہ زائد ہے، اور زائد کیوں آتا ہے؟ تقیید کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ تقیید کے لیے آیا ہے، اس جیسی، کس جیسی؟ اس قرآن پاک جیسی جو ہم نے اتاری ہے، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ وَدُو اور بلا لو، دعا یدو کا معنی ہوتا ہے بلانا، اگر مصدر ہو تو پھر دعا کا معنی ہوگا، دعا کا معنی ہوگا پکارنا، دعا کرنا، اور اگر دعوت مصدر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا، انوائٹ کرنا۔ وادو یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو بلاؤ۔ شہداءکم شہید کی جمع ہے، شہید کا روٹ ہے شین ہا دال، شاہدہ یشہدو شہادت گواہی دینا، گواہ شہید، شہداء یعنی بہت سے گواہ، شہداءکم پھر کیا آ گیا؟ کم تمہارے اپنے، یعنی تم اپنے گواہوں کو، اپنے سرداروں کو، مددگاروں کو بلا لو۔ من دون اللہ، من کیا ہے؟ سے زائد ہے، دونی سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے، اور تم دوسروں کو بلا لو، یعنی اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، صدیقین جمع ہے صادق کی، اور جمع یعنی صادق کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صدق سے، صاد دال کاف، صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور صدق ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب، اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، جو حقیقت کے خلاف ہو۔ صدیقین اگر تم سچے ہو تو اس جیسا لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا۔ عیسیٰ کے زمانے میں طب عروج پر تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا۔ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، وہ تھی عربی زبان۔ عربوں کے پاس نہ طب تھی نہ جادو تھا، ان کے پاس عربی زبان تھی، جو عربی زبان میں بڑے ماہر تھے۔ وہ اللہ نے ایسی عربی زبان عطا کی کہ ان کو بے زبان کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ یونس میں آتا ہے فَأْتُوا، تو اس لیے چیلنج کیا کہ پس لے آؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے تو پھر کیا کرو؟ تم بھی اس جیسی کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی صورت لے آؤ۔ سورۃ ہود میں آتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں اَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم اس جیسا قرآن پاک لے آؤ، اگرچہ سب کو جمع کر لو، یعنی اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ، لیکن ایسی کوئی چیز ہو تو وہ بنا سکیں، کچھ بھی نہ لا سکے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی، کوئی بھی ایسی چیز نہ لا سکے، کیونکہ ان کے اندر الفاظ کا جو انتخاب ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر
وہ ترتیب ہے اور جو اس کا سٹائل ہے وہ ترکیب ہے، جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے، جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں، جو خوبصورتی ہے کہ انسان پڑھ پڑھ کر انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو اور بھی لطف دیتا ہے۔ کوئی کتاب ایک سے دوسری بار پڑھتے ہیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن پاک جتنی دفعہ بھی پڑھو کم ہے، ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور بلا لو کن کو؟ اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، اپنے سپورٹروں کو۔ خود نہیں کام کر سکتے اوروں کو بھی بلا لو، یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے حاضرین کو جمع کر لو۔ من دون اللہ، پس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کس دعوے میں؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکے والے شاعر اپنی شاعری لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکاتے ہیں، یعنی مقابلہ ہوتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی صورت لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر لکھ کر لگا دی۔ شاعر آئے، سب کے کلام پڑھے، جب قرآن پاک کی باری آئی تو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، اس نے لکھ دیا ان ھذا الا قول البشر، یعنی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جس طرح مکہ مدینہ تمام شہروں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد خانہ کعبہ مسجد الحرام ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ تمام کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن پاک ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بدل میں کوئی بھی ایک آیت پیش نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکے گا کوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔